I will only say this thing, that Supreme Court, what is Supreme Court? Supreme Court is the Chief Justice and so many other judges. Fajr will be sitting here till 12 o'clock. I know that, sir. So, आप जरा अपना argument करें. अभी तो हम section 3 पे पहुंचे. Let me, on section 3, I will only say this thing, that this certainly is, the Parliament has taken away the power not only from the Supreme Court and the judges, but also it has condemned me unheard and violated the provisions of Article 10A, which provides for a fair trial. Because I will file a petition, I've not even heard, and 3 judges or 2 judges, they will decide on an administrative side and I'll be out. So the question of 184(3) will become totally redundant. This is my point. Therefore, to that extent, section 3 is present. Then next is 4. Interpretation of the Constitution. In the matters where interpretation of the constitutional provision is involved, committee shall constitute a bench comprising not less than 5 judges of the Supreme Court. Well, I will. Do you object? First, say I object to this provision, or you endorse it. I will say this, sir, that in the matters of interpretation of the Constitution, when you are, all the judges are competent to interpret the Constitution. By limiting it to 5 or limiting it to 3 or why not 7, why not 6? Please. I object to this thing, that this is a limitation. No, it's not a limitation. It says not less than. It could be a full court like the present court. So are you just say, is this ultra vires the Constitution, section 4? Say something, we should know. On this, I will only say this thing, that putting a clause that the bench should be not less than 5, that possibly is expressing, shall I say, not confidence in less than 5 judges. Because this is very strange, because all judges are equal. Your Lordship is the first amongst the equal, but every other judge of the Supreme Court has the same powers and the same acumen. So by saying this thing, not less than 5, then there's a question of appeal, and which is a very relevant point. Ajay Sahab, as I understand your earlier proposition, you are satisfied that the Chief Justice in the previous model, being the master of the roster, had untrammeled power to constitute a bench of 3 members, and you were satisfied with that. I have noted this thing. Yes. Your Lordship did not, sir, I would not be able to explain. It's my shortcoming. Explain later. On the question of benches, I have stated with this thing that this power should be exercised by the full court, not by the Parliament. About how the benches are to be followed. In a nutshell, you are suggesting that the powers as master of the roster in the Chief Justice were also unconstitutional. No, sir. No, sir. I'm saying this thing, that under the 1980 rules, that power had been given. If all of you sitting together feel that under 191 that this should be changed, then it is your functions. It is not the function of the Parliament. Okay, now let's proceed. We'll ask. I'll argue on that. That is the point which needs consideration. 5 is appeal. Yes, Marisa. On section 4. On 4. If memory serves me right, section 4, what is the equivalent of section 4, is part of the Indian Constitution as an article of that Constitution. It was a part of the 1956 Constitution as an article of that Constitution. Now, question is that when the framers of the present Constitution had before them this model where this very power was conferred on the Supreme Court in the way that what in India they are called constitution benches, the question is this: that model, that aspect was not accepted by the framers of the present Constitution, because they had a model both from India and from Pakistan itself. So the question is this:
if that was not accepted, does this not require constitutional amendment? Can Parliament do something which the framers of the Constitution deliberately seem to have left out, despite the earlier models? Can Parliament then, in exercise of sub-constitutional jurisdiction, namely legislative competence, do something that was earlier part of the Constitution? This is the question, please note. Yeah, it's noted, sir, and I may add on to this. भैया साहब मैं एक सवाल पूछ लूँ आपसे, अगर उसी में डाल दें आप लिस्ट में अपनी। जी मैं इधर हूँ जी। जी सर। भाई बस सिर्फ सिंपल सा आपकी जो समझ आई है मुझे आपकी कि ये सारा कानून अगर यही सारा फुल कोर्ट बैठ के बना ले तो सब ठीक है। नहीं सर, सुन ये सवाल तो सुन लें। जी जी। कि 17 जज बैठ के ये सब कुछ बना ले तो ठीक है, पार्लियामेंट ये सारी चीज बना दे तो गलत है। ये आपकी बहस है ना सारी? नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं है। आपने यही कहा, आपने कहा ये सारी चीजें करो, लेकिन नहीं सर ऐसे नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं सर ऐसे नहीं है। चलिए बस नोट कर लें। मैं नोट कर लिए, जब सुप्रीम कोर्ट एक आप जवाब ना दीजिए ना, बाद में मैं बाद में जवाब देता हूँ, ठीक है? अदरवाइज तो आपकी मुश्किल काम हो जाएगा। मैं आई एम क्वाइट I have a very नहीं, आगे बढ़ते हैं। I have worked with all of you, sir. And आगे बढ़िए। I have no problems. हजूर आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। If I इसमें may, कोई Khwaja sir, problem नहीं है. I understand what Shah Sahab is suggesting and saying, and he has mentioned this in many other cases. Yes, Khwaja ma'am. sir, if I may ask a question as a supplemental to the question that my learned brother, my learned colleague has asked. Independence of the judiciary is a recognized fundamental right. Yes, ma'am. So the question, surely, this is the question to you. Surely, the question of what the court can itself do to regulate its own practice and procedure is now encased in independence of the judiciary, and can Parliament intrude upon, with all due respect to Parliament, they have their legislative competence, the Constitution is supreme, that is what is paramount, that is what is there. Can Parliament, in professed exercise of a legislative competence under Article 191, trample upon, I'm using this word a bit deliberately, I don't intend to show any disrespect to Parliament, but can it encroach upon or intrude upon something that would affect the independence of the judiciary, something that relates to practice and procedure, which the court may or may not do, but can do for itself? Can Parliament do that? In other words, when Article 191, this is part of that question, starts with subject to the Constitution, the law part of it is also being subject to the Constitution, and the Constitution says independence of judiciary is a fundamental right. Can Parliament directly or indirectly take away a fundamental right? Not through ordinary legislation. आप नोट कर लें, जवाब ना दें। Not through ordinary legislation. If I will really request my colleagues that they are making, including myself, are making your life impossible. No, please, no, you are very fine. I'm No. learning. No, we are not here to teach you anything. You are here to help us. Now, please, we're not even reading the act and we are getting bogged down into details. Let us go through it, formulate your contentions. We will bombard you with 100 questions. You respond to them later. You respond to everything, then the matter gets lost. Again, we are stuck with section. We are not even making progress. Please continue in your way. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. Let me say this thing. Mr. Khwaja, Khwaja sahab, section 5 से आगे पढ़ लीजिए. another question with regard to appeal. आप देखें, हमारे पास already एक dictator का ordinance था, Law Reform Ordinance 1972. उसके तहत Article 199 के लिए appeal provide की गई before 2 member benches. We are following it. क्या वो जो डिक्टेटर का था वो दुरुस्त है और पार्लियामेंट अपील का राइट नहीं दे सकती? वहाँ तो अपील का राइट दिया है, सेम प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 199, हियर आर्टिकल 183, 84(3). तो ये क्या दोनों में गलत है, तो फिर वो भी गलत है. It is not. We will answer this thing, what Parliament can do and what Parliament can do many things. My Lord has said so, but there is a procedure provided. We'll answer that. भाई साहब, अभी जवाब की जरूरत नहीं है. आप प्लीज एक्ट I will not answer it. पहले एक्ट को खत्म कर Section लीजिए. 5 से आप आगे बढ़ लीजिए. Khwaja sahab, You have collected 100 questions. Just here.
The Law Reforms Ordinance of I don't think how you will 1972, answer. this is the question to you, regulated a right of appeal within the High Court itself, an intra-court appeal. Was there ever a clause on the jurisdiction and on the legislative competence in relation to jurisdiction and powers of the High Court in the same manner as it is in the Supreme Court? As I read it, the clog is there only in respect of the Supreme Court. Law Reforms Ordinance didn't do anything with the Supreme Court. It only affected intra-court appeals within the High Court, both in the concurrent, which is now no longer there, and also the clog was only in relation to Supreme Court. Question: is therefore the Law Reforms Ordinance of 1972 a parallel valid example which relates only to the High Courts, a valid parallel example in relation to what Parliament seeks now to do in the 2023 Act? This is the question. With relation to the Supreme Court, where there is apparently a clog. Mr. Noted, sir. And appreciate. Section 5. An appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under Clause 3 of Article 184 of the Constitution to a larger bench of the Supreme Court, and such appeal shall, within a period not exceeding 14 days, be fixed for hearing. And second part, the right of appeal under subsection 1 shall also be available to an aggrieved person against whom an order has been made under Clause 3 of Article 184 of the Constitution prior to the commencement of this Act, provided that the appeal under this subsection shall be filed within 30 days of the commencement of this Act. I'm not going to analyze it. I have my serious objection on this, and I will. What you have to do, you're not going to do it. My Lord, You have challenged the law, Lord, you have my to do, Lord, you have to challenge that it. appeal shall lie within 30 days. We've read the English of it. What's wrong with it? Tell us that. My Lord, as far as Section 5 is concerned, Is it good, is it bad? First tell us that. Well, it says that appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under Clause 3 of 184. May I respectfully submit that if an appeal is provided against a decision under 184.3, then why is this not they included in Clause 2? Whereby my 184.3 application will be disposed of. The way I was taught law was not the council asked questions from the bench. It was the bench would ask questions. Are you supporting this provision or not? First say, yes I am, no I am not. These are my reasons. My Lord, I have a reservation on this. You may have reservations. Tell us what's unconstitutional about it. Then let me explain it to them, because if I start explaining it as it will take your time. But I will say this thing, that this Section 5 should have also, this right of appeal should also have been given in Section 2. Should is different from ultra vires the Constitution. It ought to have been given. What, then you go and move a bill in Parliament. We are saying, are you opposed to Section 5? Give us legal reasonings, or you say it's okay. अब उनसे आप पूछेंगे You have done this. नहीं ये नहीं आप जवाब दीजिए ना आपने petition लाए this is not fair. To make it more simple, you don't want your client to have a right of appeal. No, sir, First say it's unconstitutional, it's constitutional. You're not saying anything. You just यहाँ कोई discussion होता है. Sorry, not on. This is your job in office. My Lord, may I say this thing that we divided the. Please answer the question: is this constitutional or unconstitutional? I can't hear you. वायरिस तो बताइए ना वायरिस क्या है? Hey, unconstitutional आपके जहन में और नहीं है? Unconstitutional. Well, it's my personal opinion is this, sir, that this Section 5 goes beyond the powers which were there with the Parliament. So now formulate a contention on that. Please formulate a contention. For the simple reason, my Lord,
if an appeal is to be provided, it's a substantive right, there has to be a constitutional amendment to provide an appeal under section 184(3). Okay. Because that, and this appeal through this act, an ordinary law cannot provide. I can't seem to reconcile your, which I appear to me to be contradictory submissions. Please let me finish. Please let me finish. Yes, ma'am. On the one hand, you are saying, where will I go? Where will I go? Here, the Parliament has given you a right. You say it's unconstitutional. So please don't make contradictory contentions. I'm only saying this thing, that it's a good thing that the right of appeal will give, but the manner in which it has to be given is wrong. Please take it. I'm saying this thing, that this one, the right of appeal given in this manner by an ordinary law. We will not strike it down because of manner. You have to show us ultra vires the Constitution. It is unconstitutional, sir. But saying so, no argument. Our argument is this, that 184(3) is a substantive provision of the Constitution. If You are happy with no appeal. If a right of appeal has to be given, there has to be a constitutional amendment. Okay, point taken. Move ahead. I just have a question to you with regard to section 5 from what you have just said. Kindly read it again. An appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under clause 3 of Article 184 of the Constitution. Just kindly stop. So this order, the question to you is, has two parts. The first part is, this question, this order, which is now made appealable, is it a judicial order or is it administrative type of order? And if it is a judicial order, then how can Parliament, in exercise of a legislative competence conferred by Article 191 in relation to practice and procedure, confer a right of appeal? Because, if I may, and this is the point, I apologize, my question has three parts. Because if I may touch upon what my learned colleague, Mr. Justice Mansoor Ali Shah, said recently, that this is, recently meaning in the hearing of the case, that anything that this law does, the Supreme Court can itself do in exercise of rule-making power. Question therefore is, can Supreme Court confer a right of appeal in exercise of rule-making power against a judicial order under 184(3)? If the answer is no, then it seems to me logically that Parliament also can't do it, because the two things are parallel. Therefore, question, is it therefore unconstitutional? Unconstitutional. You don't have to give an answer. If the right of appeal had to be given through an amendment. Yes, next is right to appoint. आप चाहें आप हमें लिखकर तहरीरी तौर पे भी जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? अगर आप आगे अपना आर्गुमेंट चलाते रहें, जी आगे बढ़ते हैं। 6 को पढ़िए, 6 है जी, right to appoint counsel of choice for filing a review application under Article 188 of the Constitution. A party shall have the right to appoint counsel of its choice. I don't object. I personally don't object. Personally की बात कोई नहीं है। I'm not objecting to this because I feel that. Okay, it's okay. Chaliye, let's get on with it. Section 6 is okay. Okay. Application for fixation of urgent matters, application pleading urgency or seeking interim relief filed in a cause, appeal or matter shall be fixed for it. My objection on this is again that this is a function of the Supreme Court itself, because this relates to the Please procedure. tell us, is it ultra vires the Constitution? It's ultra vires. Thank you. I just have a question to you on this, on section 7. Now, section 7 really relates to what is regarded as the nitty-gritty of procedural law. I mean, this is really going, say, in a civil court, into the very depths of CPC, or the way we in the Sindh High Court have original side into the Sindh Chief Court rules original side. Yes. The question therefore is this: the legislative competence under Article 191, if it allows Parliament to go into so much depth into the very nitty-gritty of procedure of the court, then surely
Parliament has an untrammeled power to regulate the court itself. The power to regulate, if I may adapt, is the power to destroy. Does this not effectively destroy the independence of the judiciary? This is the was question. my very first point which I Guys, said, sir, that the is functions it- of the is Supreme it- Court have been virtually been taken over. Is this not contrary to the fundamental principle of the Constitution, trichotomy of Trichotomy of powers? powers. So where the legislative organ is intruding upon the nitty-gritty and the procedural aspects which have specifically been left to the Supreme Court under Article 191, is it not an intrusion in the boundaries created by the trichotomy of powers? That is why I'm saying 7 is ultra-vires. इसमें ख्वाजा साहब, Yes, sir. I think there's a very crucial and important question. The jurisprudence of this court, developed till today, has only looked at one aspect of independence of judiciary, that is freedom from external factors. But there are two other extremely or probably more important factors that affect independence of judiciary, and that is internal independence and institutional independence. What the Parliament appears to be looking at is the aspect of internal and institutional independence, where probably in the perception of Just note kar le. the public or the Parliament, those powers exercised over the years by the Chief Justice under the rules, they actually eroded the internal and institutional independence. So when we talk about independence of judiciary, these two aspects that have been ignored till today, they are probably more important. That will certainly answer your lordship. Yeah, but please, one question also. Since noted. we have just Raja one Sahab. section, can we just finish reading it? Raja Sahab, if I may have a supplemental on Yes, what ma'am. my Please, learned please. colleague has said. Is it possible, is it constitutionally possible that if at all, and speaking for myself and with very great respect, perhaps I do not subscribe to that view that has been expressed, but I ask a supplemental question on it. Is it constitutionally conceivable that if there is such a concern about the internal independence working of of the the parliament. judiciary, that the solution is to put the power in the hands of Parliament? Would That that will- not violate separation of powers? Yeah, it will- Tomorrow, what is there to prevent, and this is a question to you, what is there to prevent Parliament from making a so-called law relating to practice and procedure and provide the federal government is hereby conferred powers to make rules and, for the practice and procedure of the court? There is no end to it. Is if at all there is any trouble, and I, as I say, I have very deep regard and respect for my learned colleague, all of them, but in particular Justice Athar, is this really the solution? That you say, okay, here's a problem internally to the, would that not violate? Well, I mean, no, as I say, it's constitutional. Is it even conceivable? I mean, My- with the- where would Sahab, that ek second. lead us? With due respect, my This is a lord, question, to my, please. my lord, this is ख्वाजा साहब, ये एक बात सुनिएगा, इधर एक आप क्वेश्चन. इसको ख्वाजा खत्म तो साहब, कर लेना सेक्शन को आप सॉरी टू से आर्टिकल 8 खत्म कर लूँ. आप पढ़ ही नहीं रहे मैं हैं. पढ़ने का अभी पढ़ लेता हूँ सर. ये सवाल बड़े पर्टिनेंट आप हर चीज आप नोट कर लेना. नोट कर भी दिया है मैंने सर. कर ये कहा मैं बता, मैंने शुरू में ये कहा था. आप शुरू में क्या कह रहे हैं? आप मैंने आखिरी शुरू में- सेक्शन पढ़ सर, लें. मैंने शुरू में ये कहा था, आपने शायद इस्लाम और जो ये आप कह रहे हैं कि जो इंटरनल वर्किंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है उसमें किसी और का दखल नहीं होना चाहिए. देखिए, ये section 8 अगर पढ़ ये लीजिए आप पहले. दखल अंदाजी होगी जी, तो जी. फिर ये सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा. एक बात और नोट कर लीजिएगा, आपने कहा सेक्शन 5 जो अपील है वो अल्ट्रा वायरस है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मगर एट द सेम टाइम व्हाइल यू आर रीडिंग सेक्शन 6 it is right of review. You say that you have no objection to it. Why? Because the choice has been given to appoint the council.
of his own choice. No, When the law is noted, sir. totally ultra virus, Sir, noted. then how you can say that section 6 is okay with you? No, my own view was that at times we have the rules are there that if a lawyer says that I'm ill or I'm out of the country or I'm not well, you do allow in review. You are declaring alert right also. of appeal ultra virus and right of review intra virus. No, Maharaj, what I'm saying Yes, is that, according to your own that arguments. the question is that you cannot provide a right of appeal. But you can under provide the right of wait a review. minute, sir, but under 184.3, if 184.3 right of appeal is given in accordance آپ with میرے خیال میں the constitution, then as far خواہد صاحب پھر آپ اپنے لیے Okay, sir, آپ ذرا yeah, سن تو we'll- لیجئے نا we'll آپ continue. یہ سوال Okay, جو sir, ہیں ذرا we'll سن answer that آپ سن question. تو لیجئے نا well, سن لیجیے. یہ جو سوال ہیں ان کو اتنے ایزیلی برش اسائڈ نہ کیجئے میں نہیں کرتا. ذرا سنیے پلیز آپ غور و فکر سے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ فی البدی کوئی جواب دے دیں جو پھر آپ کے لیے مشکل ہو ہم اسی لیے آپ کو ہر سوال نوٹ کر لیجئے آرام سے جواب دے دیجئے آپ خود اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں ہر سوال کے جواب دینے لگتے ہیں ہم تو صرف آپ سے سوال پوچھیں نوٹ کر لیجئے گا آگے چل کر کے ٹھیک ہے ہم دیکھیں ہم ایک دوسرے سے بحث کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں ہم آپ کے سننے کا آپ نے چیلنج کیا ہے ایک قانون کو کہ یہ غیر آئینی ہے یہ بہت فرق ہوتا ہے کہ ایک کہنے کے لیے کہ مجھے یہ قانون پسند نہیں ہے ذرا آپ پلیز نہ خاموش رہے یہ 2 منٹ ہم بھی آپ کو سن لیتے ہیں خاموشی سے آپ بھی تھوڑا سا تحمل کا اظہار کر لیں تو یہ بہت سے قانون ہیں شاید مجھے بھی نہیں ذاتی طور پہ پسند ہوں ٹھیک ہے مگر میں نے حلف اٹھایا ہے کہ میں آئین اور قانون پہ عمل کروں گا تاکہ انلیس کہ میں اس کو سٹرائک ڈاؤن کر لوں قانون کو وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ الٹرا وائریز دا کانسٹیٹیوشن ہے تو آپ نے کہا مائی پرسنل اوپینین ڈزنٹ میٹر تو آپ کی بھی پرسنل اوپینین کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کو آئینی جواب ہر چیز کا دینا ہے کہ یہ اس شک آپ نے ایک بحث میں ایک آرٹیکل آئین کا آپ نے ریفر نہیں کیا کہ یہ کس آرٹیکل کے تصادم میں ہے دوسری بات آپ نے جو بالکل نظر انداز کر رکھی ہے یہ ہم نے سیوموٹو کیس نہیں لیا اگر ہمارے حقوق پہ اتنا زبردست وار پارلیمنٹ نے کیا ہوتا تو ہم نے بہت سارے کیسز میں ہم نے خود بھی اٹھا لیے کیسز کو یہ تو آپ ہمارے طرح سے وہ ڈیفینڈر کے طور پہ رونما ہوئے ہیں اور کہا یہ جنگ میری ہے ٹھیک ہے یہ صرف پروسیجر میٹر ہے کس میں کسی کی رائٹ غائب نہیں ہو رہی کسی کی رائٹ ایک رائٹ کنفر ہو رہی ہے کسی کی رائٹ چھینی نہیں جا رہی ہے تو برائے کرم آرٹیکل 184(3) کے دائرے میں رہ کر آپ نے جس کا آپ نے ایک لفظ نہیں ذکر کیا ہے وہ کہتا ہے any matter of public importance چلیں جی پبلک امپورٹنس تو ایک وہ ہے ڈیبیٹیبل کویسچن ہم یہ کہوں گا آپ کہیں گے وہ ہے مگر فار دا انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس ٹھیک ہے یہ اس کے پریمبل میں انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کا تذکرہ کر دیا ہے جس کو آپ نے بس نظر انداز کر دیا ٹھیک ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ میرے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں مگر یہ میرے حقوق اور آپ کے حقوق کی نہیں بات ہے یہ آئین کی بات ہے اور لوگوں کے حقوق کی بات ہے یہ آرٹیکل 10(a) کا حوالہ دیتا ہے آرٹیکل 25 کا دیتا ہے تو آپ کھڑے ہو کر اپنی رائے آپ کالم لکھیے اخبار میں ہمیں صرف اور صرف آئینی بحث کیجئے کہ یہ 184(3) کا جو ہم جو پاور آج استعمال کر رہے ہیں یہ ہم اپیلیٹ پاور نہیں استعمال کر رہے ہیں نہ کوئی ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایز آف رائٹ اپیل سن رہے ہیں پٹیشن فار لیو ٹو اپیل سن رہے ہیں ہم اوریجنل جیورسڈکشن میں بیٹھ گئے اس کی بہت محدود چیزیں مجھے بہت سی چیزیں قانون میں شاید ناپسند ہوں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جی اس کو ایسا کر لیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو آپ برائے کرم آپ نے ایک انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ سے تو آپ نے کچھ بحث ہی نہیں کی ابھی ذرا آپ پلیز اور ہر بات کو آپ نوٹ کیجئے اگر آپ تو بس آپ ہر چیز کو جواب دینے لگتے ہیں بغیر سوچئے ہر بات کی بہت اہمیت ہوتی ہے میرے کولیگز کی جو سوال ہیں وہ بڑے اچھے سوال ہیں ذرا غور و فکر چاہتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں اگر آپ جلدی سے کریں گے پھر آپ کو دوبارہ موقع نہیں دیں گے پھر کہیں گے اب مجھے اچھا جواب آ گیا پھر اب آپ پلیز 184(3) کے تقاضے بھی پورے کر لیں آپ کی بالکل 184(3) کے تقاضے انشاءاللہ میرا ایک سوال بھی نوٹ کیجئے کے پی آن دا بارڈر پلیز آپ کیا سوچتے ہیں ایکٹ ہیز بین پاسڈ ان دی پبلک انٹرسٹ کیونکہ سیکشن 5 سب سیکشن 2 says on the contrary
it appears that to do away with some of the decisions which were passed in the previous years under Article 184(3) of the Constitution, क्योंकि commencement उनकी कर दी है और उसमें कोई limitation भी नहीं है, तो ये public interest में pass हुए या personal interest में हुए? Yes, your point is noted, sir. I will not answer now. I'll answer it later. Mr. Khwaja, another question. Please एक और note कर लें. We have two provisions in the Constitution. One is Article 191, which relates to Supreme Court, and the other is 202 of the Constitution, which relates to High Court. Same अल्फाज है, माँ से वहाँ पे Supreme Court, यहाँ पे High Court. Subject to the Constitution and law. Law तो बनाती है Parliament. तो आपके आर्गूमेंट से हम ये समझें कि पार्लियामेंट को आप लॉ मेकिंग में महदूद करना चाहते हैं कि आप ये तो कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये रूल्स में सुप्रीम कोर्ट खुद करेगी या हाई कोर्ट खुद करेगी? सर मैं इसका आंसर दूंगा, बिल्कुल दूंगा कि जब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा और जो लॉ आएगा वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ देखना पड़ेगा। ये भी कि क्या लॉ के तहत क्या कर सकते हैं पार्लियामेंट, क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते, ये इसका जवाब देंगे जी आपको। इसीलिए तो another question, where a rule has been framed under constitutional power granted to the court. Yes, sir. This is with reference to section 6 that you just read. You would notice that Order 26 of the Supreme Court rules does provide for all eventualities in which a review can be filed procedurally. The question is where the Supreme Court, in exercise of constitutional powers granted by the Constitution framed rules, the Parliament can legislate and override those rules or amend those rules. That's the question. Noted. Please answer when you are answering. Addition through ordinary law or through the point is taken, sir, by already with me, and I will answer that. And I have my own views on this, that the Parliament cannot do this thing by an ordinary. हुजूर आपके व्यूज को छोड़ दीजिए ना, आईनी तकाजे पूरे कर लेना। Number 7 is application for fixation of urgent matters. ये तो हो गया। Application pleading urgency or seeking internal relief. अच्छा, मैं आपको एक मफरूजा पे छोड़ देता हूँ। आपने दरखास्त दी, बहुत अहम केस है, अर्जेंट केस है, मैं नहीं लगाता हूँ, मेरी मर्जी। सिर्फ जवाब दे दीजिए, मेरी मर्जी। मैं 10 साल उस केस को नहीं लगाऊं, मेरी मर्जी। मैंने इसमें कुछ नहीं कहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं जी। इन्होंने मेरी मर्जी ले ली, शायद मैं खुश नहीं हूं उस बात से, मेरी मर्जी में ना लगाऊं केस। एक बहुत अहम केस है, इसमें उन्होंने लिख दिया 14 दिन में आप उसका, भाई सिर्फ उसको लगा दें, कोई फैसला तो ना करें। तो मैं कहूँगा मेरी मर्जी। मैं जो ये टैक्स पेयर पैसे दे रहे हैं इस अदालत को, जो हमारा बजट है, मेरी मर्जी पे चलेगा। इस पे सवाल का जवाब दीजिए। मैं नहीं लगाता हूँ। आपका ये केस आपने फाइल किया, ठीक है, मैं नहीं लगाता इसको। आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ पैर कटे हुए हैं। इन्होंने हम पे भी, मेरे कोलीग ने एक बात की इंटरनल और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस की, मैं 2 बातों का इजाफा भी करना चाहता हूं, और वो है, और वो आइन से पहले भी हमारे पास था, वो हमें ऊपर वाले को हिसाब देना है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। आप हमें टोटली अनअकाउंटेबल बनाना चाहते हैं चीफ जस्टिस को, मैं तो बहुत खुश हूँगा, क्योंकि ये कानून अगर सस्टेन हो जाता है तो मेरे पार तो कम हो गए बाकी चीज़ों को छोड़ करके, ठीक है। इस कानून को उड़ा दें, मैं ताकतवर बन जाता हूँ, ये भी है, मैं अकाउंटेबल हूँ, ये भी एक सवाल है। आपका आइन जो शुरू होता है वो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस से नहीं शुरू होता है, वो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू होता है, ठीक है। और हम सब everyone to exercise powers as a sacred trust. आइन में आर्टिकल 227 भी दी गई है कि शरई असूलों पे अगर आपके कोई भी कानून तसादुम करे तो वो प्रिवेल करेंगे। तो बराए करम एक इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी से ये मतलब नहीं कि अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से मैं किसी का दरवाजा बंद कर रहा हूँ तो वो तो मैं बिल्कुल, मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आप ये पिटिशन लाते हैं, सपोज मैं चीफ जस्टिस होता, मैं इसको लगाते ही नहीं, तो हम ये बेकेस ही नहीं सुनते कभी। 10 साल पढ़ा रहता, मैं मजबूत रहता चीफ जस्टिस के तौर पे, आप खुश थे उस बात से। तो बराए करम आप ये जो बार बार बात करते हैं ना, मेरी जाय, मेरी मर्जी, मेरी नहीं है। जब मैं चीफ जस्टिस हूँ
تو برائے کرم ہم وکیلوں کو بہت ہی قدر کرتے ہیں، مگر میرا کا لفظ نہ استعمال کیجئے. انگریزی میں کہتے ہیں me, myself and I are the three most useless words in the English language. اس کا میں اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں، شاید آپ بہتر کر سکیں گے. براہ کرم آئین کا حوالے دے دیجئے کسی چیز کے متعلق کہ یہ آئین کے تصادم ہے، وہ آئین سے تصادم رکھتا ہے، یہ شک آئین سے تصادم. ابھی تک میں نے آپ سے وہ ایک لفظ نہیں سنا ہے اس پہ. شکریہ. میں نے تو 3-4 جگہ کہہ دیا ہے کہ جہاں پہ 184(3) میں آپ اپیل کا رائٹ دے رہے ہیں تھرو دس آرڈینری لا، یہ ہو نہیں سکتا بیکاز دس کین اونلی بی ڈن بائی اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. میں لفظ لکھا ہے اگریو پرسن. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اب ایک مفہوم تو یہ نکلتا ہے 184(3) کا کہ آپ ایسے معاملوں میں نہ الجھائیں اپنے آپ کو جو انفرادی نوعیت کے ہوں. اگریڈ سر. ذرا اگریڈ آپ سے اگری کریں یا نہ کریں، میں ذرا بات کر لوں. انفرادی نوعیت کی اگر ہم انفرادی نوعیت کے کیسز فیصلہ کرنے لگیں تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ریکوڈی کا کیس چلا، دونوں کیس فیصلہ ہو گئے تو میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. ریکوڈی کا کیس آ گیا، ٹھیک ہے. سپریم کورٹ نے 184(3) میں ایگریمنٹ اڑا دیا. ملک کو، سپریم کورٹ کو نہیں، ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگی. ہم نے کون سا جورسڈکشن استعمال کیا؟ ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن استعمال کیا. اگر ہمارے پاس یہ جورسڈکشن ہوتا، میں نہیں کہہ رہا ہوں فیصلے اچھے تھے برے تھے، میں صرف اس پہ تبصرہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس جورسڈکشن ہوتا ہم وہ جورسڈکشن استعمال کر رہے تھے. اب ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن سے معاملوں کو ٹھیک سمت رکھنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں نہیں، ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگ جائے تو لگ جائے. انڈیپینڈنس آپ کی چیف جسٹس کی ساخت پہ کمی نہ آئے. یہ ایسے پاورز اپنے لیے تو نہیں چاہیے. میں اب وضاحت کر دوں، اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں میں پھر بھی نہیں لینا پسند فرماؤں گا. آپ پلیز آئین کے تقاضے پورے کریں. میں یہ میرا مقصد ہی نہیں ہے. آپ میں یہ آنسر کر دوں گا. میں یہ بالکل 184(3) کے جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پوری کر دوں گا. اور وہ دو کنڈیشنز ہیں پبلک امپورٹنس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس. فنڈامنٹل رائٹس میں رائٹلی سائڈ سے independence of the judiciary is a fundamental right. Can we go back to my question before you get into the merits of all these arguments? The question is again, if the law is to be sustained, what is the effect of Section 5, which gives a right of appeal, given that a full bench is going to hear the case and decide the matter? Then that full right of appeal is no longer there. It's redundant. It doesn't exist. So what is you have read the law now. اس کے اوپر آپ بتا دیں کہ اور اس میں اسی کے ساتھ ایک سوال خواجہ صاحب ادھر ہوں جی، ذرا 5 منٹ لگتے ہیں آپ کو مجھے دیکھتے. نہیں سر، میں آپ سے صرف اسی سوال کا آگے چلتے ہیں کہ اس 4 میں لکھا ہے کہ 5 یا 5 سے زیادہ ججز کا بینچ بنا سکتے ہیں نا، تو فل کورٹ بھی بنا سکتے ہیں نا 4 میں. تو پھر 4 کو 5 کو اکٹھا پڑھیں تو اگر فل کورٹ بن گیا تو پھر اس کیس میں اپیل نہیں ہوگی. بس آپ اس کا بھی جواب دیجیے. بلکہ تو اس میں ایڈ آن کوشچن ہوگا کہ ڈز دیٹ ناٹ مین کہ ہم پھر ونس اگین خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے جہاں ہم نہیں چاہیں گے کہ اپیل کوئی ہو کسی کیس کا تو فل بینچ بٹھا دیں گے. ڈز دیٹ اگین ناٹ اماؤنٹ ٹو اے پاور بینگ ایکسرسائزڈ بائی دا کورٹ اٹ سیلف؟ So the control factor that there is a right of appeal, which is a substantive right, how can we just say that that right cannot be exercised? It's a substantive right. ایک question اور بھی اسی میں ایڈ کر لیتے ہیں اس طرف. فاجی صاحب, to your right. ہم یہ بھی دیکھیں گے through this petition there is an order of this court. The act has been suspended. Whether in presence of that order full court can be constituted or not. یہ بھی ذرا دیکھیں. Court can be constituted or not. آپ جواب دینا پسند فرمائیں گے یا ہم shall we proceed to the next council؟ پھر آپ سوچ کر کے آپ جواب دے دیجئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ آئیے. کون آرگیو کرے گا نیکسٹ؟ اچھا, آپ اپنا کس پٹیشن میں ذرا بتا دیں. تینوں میں خواجہ صاحب کے ساتھ. جی, تینوں میں خواجہ صاحب کے ساتھ. To write of 2 counsel is not allowed unless you are separate petitioners. 7 میں 6 ہم بیٹھے ہیں, ایک میں آپ 7 میری حاضری ہو گئی. جی چلیے بتائیے. Well, the proposition requires to be requested. The fundamental question is whether the parliament has the jurisdiction and the power to promulgate this act or not.
No, that is not the fundamental question, with utmost respect. The primary question is whether 184(3) can be invoked. First, you overcome that hurdle, then you argue that. So you have filed a petition not in the normal jurisdiction, you have come in original jurisdiction of the Supreme Court, which is not a right. You have to comply with certain provisions of the Constitution. Well, Lord, there are number of judgments. I'm not interested in judgments, I'm talking about arguments. I am making submission, my Lord. The Supreme Court at various point of time has held that any clog on the powers of the Supreme Court or the functioning of the Supreme Court is constitutes. حضور میں پھر آپ کو بات سمجھایا نہیں سکا. For instance, let's take income tax ordinance. ٹھیک ہے, اس کو آپ بالکل اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں اور اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹ کے پاس. ٹھیک ہے, ہم کیوں جورسڈکشن ایکسرسائز کریں 184(3) کی؟ یہ شاید آپ کے حساب سے یہ قانون دنیا کا بدترین قانون ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, مگر بنیادی سوال 184 کا دروازہ جب آپ کھولیں گے تو اس میں دو چیزیں ہیں, میٹر آف پبلک امپورٹنس, سیکنگ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس. بتا دیجئے کہ چلیں پہلے والوں کو ذرا گرے ایریا, دوسرے والے میں تو بتا سکتے ہیں نا فنڈامنٹل رائٹ. پارلیمنٹ اچھا قانون بنائے برا قانون بنائے, یہ ہم پارلیمنٹری ڈبیٹ ادھر نہیں کریں گے. آپ 184(3) میں ہو سکتا ہے کل کو ہائی کورٹ میں آپ یہ پٹیشن لگاتے, وہ الاؤ کر دیتے آپ کی پٹیشن, پھر آپ ہمارے پاس اپیلیٹ جورسڈکشن میں آتے, ہمارے ہاتھ بہت کھلے ہوتے. اب آپ نے بہت نیرو انتخاب کیا ہے, 184(3) کا انتخاب کیا ہے. My Lord, there are number of judgments of the Supreme Court. ججمنٹس حاوی نہیں ہوتے ہیں آئین پہ. اچھا 189 پڑھ لیں ذرا, یہ آپ لوگوں کے ذرا غلط فہمی کیوں ہے؟ 189, ایک سیکنڈ 189 پڑھ لیتے ہیں ساتھ میں, ذرا پڑھیے 189. جی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے خلاف درخواستوں پر سماعت جاری. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت کر رہا ہے. تاریخ میں پہلی مرتبہ فل کورٹ کی سماعت پی ٹی وی نیوز اور پی ٹی وی نیشنل پر براہ راست نشر کی جا رہی ہے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا 5 روزہ دورہ امریکہ. نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس سے خطاب اور عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اہم کانفرنس میں شرکت کریں گے. نگران وزیر اعظم دورے میں بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے ملاقاتیں اور امریکہ کے معروف تھنک ٹینکس کا دورہ کریں گے. ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری. 1 روپے 27 پیسے سستا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 295 روپے 53 پیسے پر پہنچ گیا. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی تیزی. 100 انڈیکس میں 110 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 45,866 پر ٹریڈ کر رہا ہے. ملک بھر میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کارروائیاں جاری. سنگین جرم میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات درج, متعدد گرفتار اور جرمانے عائد. بجلی چوروں کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا. بجلی چوری اور سہولت کاری میں ملوث ملازمین کے خلاف بھی مقدمات درج کرائے جائیں گے. گیپ کو چیف. اے این ایف انٹیلیجنس کی منشیات سمگلنگ کے خلاف کوئٹہ میں بڑی کارروائی. ٹرک سے 2.25 ٹن سے زائد منشیات برآمد. 4 منشیات سمگلرز گرفتار. ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج. گروہ کے دیگر ارکان کی گرفتاری کی تفتیش جاری. ترجمان اے این ایف. ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیوں کے نتیجے میں حکومت کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی. نگران حکومت کے اقدامات سابقہ حکومتوں سے بہتر اور کارکردگی قابل ستائش ہے. ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن نگران حکومت اور آرمی چیف کی مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ ہے. ان کے اقدامات لائق تحسین ہیں. ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن پر عوامی رد عمل.
سمگلنگ کی روک تھام کے لیے حکومت اور پاک فوج کی مشترکہ کاوشیں، عوام کا نگران حکومت اور پاک فوج کی کارروائیوں کا خیر مقدم۔ چینی کی سمگلنگ اور ڈالر مافیا کے خلاف کیے گئے اقدامات سے ان کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے، ایسی کارروائیاں جاری رہنی چاہیے۔ مودی سرکار کی ملکی بدنظمی پر سے عالمی توجہ ہٹانے کی بھونڈی کوششیں جاری۔ انتخابات سے قبل سیاسی مفاد کے لیے من گھڑت آپریشنز کی جھوٹی خبریں پھیلانا شروع کر دیں۔ فالس فلیگ آپریشن ایک تھیٹر ڈرامہ، مقصد پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگا کر مقبوضہ کشمیر سے عالمی توجہ ہٹانا ہے۔ بھارت سیاسی مقاصد کے لیے پلوامہ ڈرامہ رچانا چاہتا ہے جس کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ کنٹرول لائن کے ساتھ بھارتی دراندازی کا پروپیگنڈا، چکوٹی سیکٹر سے متصل علاقوں کے عوام کی شدید مذمت۔ کنٹرول لائن پر مکمل امن ہے، بھارت نے خام خواہ شور مچایا ہوا ہے، ہم کسی بھی مشکل گھڑی کی صورت میں پاک فوج کے شانہ بشانہ ہیں۔ بھارتی پروپیگنڈے کا مقصد سیاسی مفادات حاصل کرنا ہے۔ کینیڈا اور بھارت کے درمیان کشیدگی طول پکڑ گئی۔ Already with me, and I will answer that. And I have my own views on this, that the Parliament cannot do this thing by an ordinary. حضور آپ کے ویوز کو چھوڑ دیجئے نا، آئینی تقاضے پورے کر لینا۔ Number 7 is application for fixation of urgent matters. یہ تو ہو گیا۔ Application pleading urgency or seeking interim relief. اچھا میں آپ کو ایک مفروضہ پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ نے درخواست دی، بہت اہم کیس ہے، ارجنٹ کیس ہے، میں نہیں لگاتا ہوں، میری مرضی، صرف جواب دے دیجیے میری مرضی، میں 10 سال اس کیس کو نہیں لگاؤں، میری مرضی۔ میں نے اس میں کچھ نہیں کہا، میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں جی، انہوں نے میری مرضی لے لی، شاید میں خوش نہیں ہوں اس بات سے، میری مرضی میں نہ لگاؤں کیس، ایک بہت اہم کیس ہے، اس میں انہوں نے لکھ دیا 14 دن میں آپ اس کا صرف اس کو لگا دیں، کوئی فیصلہ تو نہ کریں، تو میں کہوں گا میری مرضی، میں جو یہ ٹیکس پیئر پیسے دے رہے ہیں اس عدالت کو، جو ہمارا بجٹ ہے میری مرضی پہ چلے گا، اس پہ سوال کا جواب دیجئے، میں نہیں لگاتا ہوں۔ آپ کا یہ کیس آپ نے فائل کیا، ٹھیک ہے، میں نہیں لگاتا اس کو، آپ کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہم پہ بھی میرے کولیگ نے ایک بات کی انٹرنل اور انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس کی، میں 2 باتوں کا اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ ہے، اور وہ آئین سے پہلے بھی ہمارے پاس تھا، وہ ہمیں اوپر والے کو حساب دینا ہے، ٹھیک ہے، اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی۔ آپ ہمیں ٹوٹلی ان اکاؤنٹیبل بنانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کو، میں تو بہت خوش ہوں گا، کیونکہ یہ قانون اگر سسٹین ہو جاتا ہے تو میرے پار تو کم ہو گئے باقی چیزوں کو چھوڑ کر کے، ٹھیک ہے، اس قانون کو اڑا دیں، میں طاقتور بن جاتا ہوں، یہ بھی ہے، میں اکاؤنٹیبل ہوں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ آپ کا آئین جو شروع ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس سے نہیں شروع I just have a question to you on this, on Section 7. Now, Section 7 really relates to what
is regarded as the nitty-gritty of procedural law. I mean, this is really going, say, in a civil court, into the very depths of CPC, or the way we in the Sindh High Court have original side into the Sindh Chief Court rules original side. The question therefore is this: the legislative competence under Article 191, if it allows Parliament to go into so much depth into the very nitty-gritty of procedure of the court, then surely Parliament has an untrammeled power to regulate the court itself. The power to regulate, if I may adapt, is the power to destroy. Does this not effectively destroy the independence of the judiciary? This was my very first point which I said, Sir, that the functions of the is Supreme it- Court have been virtually been taken over. Is this not رہی ہے نیشنل پر براہ راست نشر کی جا رہی ہے. آپ کو فل کورٹ روم نمبر 1 میں لے کر چلتے ہیں. That's the supremacy or independence of the Chief Justice, right? I would tend to, I would answer this question. سر مجھے لگتا ہے سارے میرے کولیگ میرے خلاف ہو گئے ہیں. Question پورا نہیں ہوا. تو Constitution says independence of the Supreme Court. جبکہ رولز کے تحت چیف جسٹس کو پاور دیا. چینج کر دیں سر, رول کو چینج کیجیے. سن لینا سر, رول کے تحت. اب رول کیا ہوں گے اگر آپ 91 پڑھیں گے, آپ وہ رول بنائیں گے جو کانسٹیٹیوشن اور قانون کے تابع ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ رول اسٹرگل سر یہ ہو رہی ہے مائی لارڈ کہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہمارا ایکسپیرینس بہت برا ہوا ہے پچھلے ادوار میں. اچھا اس کی I don't want to comment on that. اس کی It is not my stature. It is not my function. اس کی کہیں اور ممالک میں بات سنیں پلیز, اس کی کہیں مثالیں موجود ہیں کسی اور ملک میں, کوئی ایسی مثالیں موجود ہیں؟ میں اس طرف آؤں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں. What the theme appears to be. میں اپنے کولیگ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو اجازت دے دیں اور آغاز کیجئے. The theme appears, I'll just a sentence. Just one question. آپ صرف اتنا بتا دیجیے, why 184(3? Why not 199 before the High Court? کون سا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے Your lordships in a number of judgment have held. ججمنٹ تو بالکل صحیح ہوتی ہیں سر. دیکھیے سر میں آپ کو بتاتا رہا ہوں, کورٹ کے سامنے بیٹھے ہیں, کون سا فنڈامنٹل رائٹ I have a right to be dealt in accordance with the constitution and the law. It is my fundamental right. Agreed. And if I find that there is a deviation from the constitutional scheme, it is a question of violation of my fundamental right. And it is. You tell us which one. Which? You can't just say it, it is. You tell us which one, we'll note it. امتیاز صاحب, یہ آپ مانتے ہیں بیکاز آف جو پیچھے پاس میں 2 ڈیکیڈز میں ہوا ہے, اس طرح کی ریفارمز آنی چاہیے تھیں. 100%. 100. I am a victim of it. ایک سیکنڈ نا, اب یہ اب لیٹ اس جسٹ اس کو چھوٹا کر دیتے. اب آپ کہتے ہیں قانون بہت اچھا بنا ہے, لیکن پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں تھا. ہم ان الیکٹڈ ججز جو ہیں 15, ہم بیٹھ کے یہی چیز کر لیں تو ٹھیک ہوگا. تو پھر تو آپ سمپلی آرٹیکل 191 کے لینگویج پہ آ جائیں, صرف اسی کی انٹرپریٹیشن آپ کو درکار ہے. اس سے معنی یہ ہوا there is no fundamental right. آپ کہتے ہیں قانون بہت اچھا ہے, آپ خود افیکٹی ہیں, یہی چیزیں ہونی چاہیے تھی تو ہم خود کر دیتے. صدیقی صاحب یہ سوال لکھ کر رہے ہیں آپ؟ پتہ نہیں, ہم تو بولی جا رہے ہیں, آپ ہاں کری جا رہے ہیں. ساتھی کھڑے یہ کوئی کام نہیں کریں گے. میں سوچ رہا ہوں کہ آرٹیکل 10A, آرٹیکل 4 ایسے نہیں کہیے, پڑھیے ایک پڑھیے اور بتائیے. I will first read article 4. I will first read article 4. For your starter, actually it is for your starter. آپ یہ whole of the act کو ultra vires کہتے ہیں یا there is any exception? I find the entire act to be ultra vires the constitution because I feel this domain is not available to the parliament and the entire tenure of the section is unlawful. And I will show it to your lordship. ٹھیک ہے چلیں. Mr. Siddiqui. His lordship, article 4. Mr. Siddiqui. پڑھیں آرٹیکل 4.
Please, Your Lordship, I have another question. Please explain whether any person of a society could lead a respectable life where the courts are not allowed to function independently? No. Is it not a violation of fundamental rights? Yes. And that has been held by Your Lordships. It is not it is judgments of Your Lordship of 10 judges, 14 judges. And I just will never. سوال تو ہمارے سامنے یہ کہ یہ جو قانون ہے یہ تو اور ٹرانسپیرنٹ کر رہے ہیں ہمارے سسٹم کو اور عام آدمی کی زندگی آسان کر رہے ہیں. دیکھیں میں ایک آپ کو میں اور وضاحت کر دوں. ہم بہت ججمنٹ اورینٹڈ بن گئے. میں نے جو حلف اٹھایا ہے نا, میں نے یہ حلف نہیں اٹھایا. سن تو لیجیے نا پلیز, کہ میں ججمنٹس آف دا سپریم کورٹ کا پابند ہوں. آپ اس سے مخاطب ہو جائیں نا کہ میں ججمنٹس آف دا سپریم کورٹ کے تابع ہوں. میں نے حلف اٹھایا میں آئین اور قانون کے تابع ہوں. پلیز میں اپنے حلف کی وائلیشن نہیں کروں گا کہ جی ججمنٹ کو, آئین کو تو چھوڑ دیجئے, آئین تو ہم پڑھیں گے نہیں, ججمنٹ پڑھیں گے بیٹھ کر. آپ ذرا سن لیجئے نا, اس ملک میں کئی بار مارشل لا بھی لگے ہیں, میں ان ججمنٹ کے تابع نہیں ہوں. آپ سن لیجئے وضاحت سے, ہو سکتا ہے کوئی اور ہوں, میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے, آپ 100 ججمنٹ مجھے پلیس کریں, میں ایک بھی نہیں پڑھوں گا. میں کہوں گا آئین پڑھیے. اگر آئین کے ان اکارڈنس وتھ ہے یہاں تو یہ چیزیں نہ کریں. ریممبر دی ہسٹری آف پاکستان. ہم لوگ بیٹھ کے لمبے لمبے آرگیومنٹس کر رہے ہیں. 57,000 کیسز ایکومولیٹ ہو گئے ہیں. تو اگر ایک بہتری پارلیمنٹ سمجھتی ہے, ایک بہتری لائی ہے, آپ فوکس ہی نہیں کر رہے ہیں انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ پہ. وہ خواجہ صاحب چلے گئے, انہوں نے ایک فنڈامنٹل رائٹ کا تذکرہ نہیں کیا. آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ 184(3) پہ آ جائیے, پھر 191 پہ آ جائیے, پھر آرگیومنٹس کریے. بہت برا قانون ہے مگر اس کے دائرے میں لائیے. May I proceed? جی پلیز. Article 4. I read, my lord. فرمائیے. To enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen, wherever he may be, and of every other person of the time being within Pakistan. In particular, no action detrimental to life, liberty, body, reputation or property of any person shall be taken except in accordance with law. B. No person shall be prevented from or hindered in doing which is not prohibited by law. And C. No person shall be compelled to do that which the law does not require him to do. Now let us go on to the... Not go on to do, develop an argument. Allow me. No, why you read Article 4? Your Lordship had asked me to argue the case according to the way that I want to proceed. Yes, so please allow me. What is the violation of Article 4? What is the violation of Article 4? My Lord, it is mentioned in the preamble of the Act. I am making a submission to Your Lordship. امتیاز صاحب ذرا پلیز ایک چیز کلیئر کر دیں. آپ مانتے ہیں کہ یہ بہترین قانون ہے, یہی ہونا چاہیے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا اختیار نہیں تھا 191 میں. یہی پروپوزیشن. اب اس کو جس طرح مائی لارڈ کہہ رہے ہیں ایکسپلین کر دیں. 191 پڑھ لیں, اس میں اگر سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا ہے اور سپریم کورٹ میں ہے, شیل نہیں ہے. اٹ از ناٹ دا رائٹ آف دا سپریم کورٹ. اب اتنا بتا دیں کہ جو سبجیکٹ ٹو لا ہے, کیا وہ رولز, ان کا سٹیٹس اس پارلیمنٹ ریپریزنٹیو باڈی سے ہائر ہے یا لوور ہے؟ دیٹس دی اونلی. My Lord, I am indebted to my Lord. This is the proposition. ایک آرٹیکل 4 آپ کہہ رہے ہیں, دوسرا کون سا آرٹیکل ہے وہ پڑھیں نا سارے آرٹیکل, وائلیس کے اوپر آ جائیں نا پھر آپ. آرٹیکل 10A. آرٹیکل 10. Article 10, sorry, my Lord. 9. Yes, numbers not. No person shall be deprived of life or liberty save in accordance with law. آپ کی کون سی لائف لبرٹی لے لی اس لاء نے؟ سر ہمارے چیف جسٹس کی پاورز کلپ کر رہے ہیں. وہ میں جانوں اور یہی آپ کا کیا تعلق ہے؟ No, sir, that is my perception. If your lordship may be inclined to do it, I am going to persuade your lordship this is not a constitutional. تو بہت ہی ناول آرگومنٹ ہے. آپ نے زبردست بحث کی کہ ہمارے چیف جسٹس کی پاور لے رہے ہیں تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور آرٹیکل 9 افیکٹ ہو گیا ہے. Yes, the deviation is that
a procedure other than the rules of the ویسے میں Supreme Court. وضاحت کرنا چاہتا ہوں, میں نے آپ کو اپنا وکیل نہیں کیا تھا. شکریہ. لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ آپ میری وکالت کر رہے ہیں. I have to assist you the way the law in this country is developed. چلتے آگے نا. ایسے صدیقی صاحب ایک چیف جسٹس آپ کے نہیں ہیں, اس قوم کے ہیں اور قوم کے نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کو ایسے ہونا چاہیے, سپریم کورٹ کو ایسے ہونا چاہیے. آپ نے بتایا آئین کو بھی دیکھ لینا پہلے. آئین تو کہتے آئین کے دیکھے بغیر, آئین تو کہتے ہیں سپریم کورٹ کرے گا سب کچھ. sir, this is what I am saying. تو آپ تو کہتے ہیں چیف جسٹس. No, I say. آپ ابھی تک یہ ڈفرنس نہیں کلیئر. No, I am. ابھی آپ الاؤ کریں گے پروسیڈ کرنے تو کروں گا. لیکن سب انفورسمنٹ آف رائٹس کون سی انفورسمنٹ کرنا 9 کے بعد 10. 10 میں کیا ہے؟ 10 میں کون سا ہے؟ No, یہ تو No person who is arrested shall be detained. اس بات سے ہماری. سر مجھے پلیز. نہیں یہ نہیں آپ کہ میں صبح سے 1 سے 260 تک پڑھوں گا. نہیں سوری, یہ جو ہمارا ٹائم ہے نا, اس پبلک منی. ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں کہیں گے میں جو مرضی آرگیو کروں, آپ اس کی ہمیں ریلیونس بتائیں گے. سوری ایسے نہیں آرگیومنٹس ہوں گے. صاحب جب آپ مان